أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ اللہب، اس سورت کا تعارف ہے الاعداء الالہیہ، کہ اللہ کے نام پر جنہوں نے دشمنیاں پالی تھیں، نعوذ باللہ، اللہ کے خلاف چلتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، اس سورت نے بڑے عجائبات کے ساتھ بیان کیا۔ اس سورت کے جو الفاظ ہیں وہ انتہائی معنی خیز اور مختلف اطوار کے ساتھ بیان فرمائے۔ اس سورت میں کنایات اور استعارات کا بھرپور استعمال ہے۔ کنایے کا بھی استعمال ہے کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد العزیٰ ابن عبد المطلب، یہ اس کا لقب تھا ابو لہب، جہنمی ہونے کی وجہ سے یا اس کا چہرہ چمکتا تھا اس وجہ سے اس کا لقب پڑا ابو لہب۔ تو جب ایک کوئی خاص شخص مراد ہو تو اس سے جو ہے وہ کنائی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ابو لہب شعلے والا، جہنم کے شعلے والا بن گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مخالف تھا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی پہلی دفعہ یہ اعلان کے لیے کھڑے ہوئے تو اس نے پہلی دفعہ ہی لوگوں کو مجمع منتشر کر دیا کہ یہ بے دین ہو چکا ہے، اس کی بات نہ سنو، نعوذ باللہ۔ اور اس کی بیوی، وہ بھی اپنے پاس جو مال و دولت رکھتی تھی تو کہتی تھی یہ اسی کے خلاف استعمال کروں گی، نعوذ باللہ، جہاں بھی دیکھتی زبان کھولنے لگ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتی تھی۔ تو یہاں پر بھی کنایات کا استعمال ہے کہ اس کا بھی حشر اسی طرح ہوگا۔ حمالۃ الحطب، یہ جو ہے ساتھ ساتھ استعارے کی طرف بھی اللہ کریم ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ حمالۃ الحطب، جس طرح کے کوئی لکڑیاں اٹھا کر کہیں ڈال دیتا ہے تو یہ آگ کو تیز کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی اپنے خاوند کی مدد کرتی تھی اور اس کی باتوں کو آگے پھیلاتی تھی۔ فرمایا یہ تو اس کی مدد نہیں کر رہی بلکہ اور زیادہ اس کے اوپر تو لکڑیاں ڈال رہی ہے تاکہ یہ جہنم کا ایندھن صحیح کر کے بنے۔ تو یہ ایک طرح سے صورت میں کنایہ ہے اور ایک طرح سے صورت میں استعارہ ہے۔ کنایت ہو تو مقرر شخص مراد ہو جائیں گے، استعارہ ہو تو اس سے ہر وہ جہنمی مراد ہو جائے گا جس نے ابو لہب والے کام کیے تھے اور کفر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کسی بھی زمانہ میں، تو یوں وہ شعلے والا بن گیا۔ پھر اس کے جو اہل و عیال اس کے ساتھ ہوں گے ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ جہنم کی تباہیاں تو ہیں ہی صحیح، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو بھی مال کمایا، جو کچھ بھی لیا، ان کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابھی بیان ہوئے، پورا قرآن اپنے اختتام کے قریب ہے، اس دین کے ساتھ، اتنے خوبصورت دین کے ساتھ، اتنی ذی وجاہت مذہب کے ساتھ، اتنے پیاری عمدہ کتاب کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے تو اس کو شعلہ تو لگے گا، جہنم کا شعلہ، اور دنیا میں بھی اللہ شعلے لگا دے۔ اور جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ کے دشمن، پھر ان کے ساتھ ان کا کوئی کام، ان کی کوئی چیز بالآخر اپنے ہی فساد میں اپنے ہی ہاتھوں سے ہو جائے گی۔ یعنی جو بھی تدبیریں اللہ کے دشمن اختیار کریں گے، بظاہر ان کے لیے وہ اچھی سے اچھی کیوں نہ ہوں، محتاط سے محتاط کیوں نہ تدبیریں کریں، بالآخر
اپنی انہی تدبیروں سے جا کر یہ رسوا ہو جائیں گے اور اپنی انہی تدبیروں سے جا کر ختم ہوں گے۔ یوں ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، یوں ان کی تدبیریں فنا ہو جائیں گی، یوں ان کے مال و دولت سارے کے سارے ان کے پاؤں کے نیچے رونت دیے جائیں گے۔ جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے کہ جس بستی میں بھی نبی آیا نا تو انہوں نے دین کے ساتھ زیادتی کی، اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ یعنی کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جو اللہ کے دین پر مکمل طور پر پوری اتری۔ یعنی زمین ایسی رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے دین کے دشمن پیدا ہوتے رہے ہیں اور ان کا علاج یہی ہوتا رہا ہے۔ تو یوں الاعداء الالہیہ، اب اس سے یوں بھی بندوں کو ہوشیار نہیں رہنا چاہیے کہ جو ہے اس طریقے سے ہوشیار نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو بچ جائیں گے اور صرف کفار اس کے اندر آئیں گے۔ یوں بھی بندے کو گھبراہٹ میں رہنا چاہیے کہ میری وجہ سے اللہ کے دین کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، اتنی فیصد تو میری دشمنی پھر ثابت ہو جائے گی۔ اگر اتنی فیصد دشمنی ثابت ہو گئی اور میں معافیاں نہ مانگ سکا، ازالے نہ کر سکا، تو پھر اعداء الالہیہ میں کہیں نہ بندہ شریک ہو جائے۔ ہر وقت اسی گھبراہٹ میں رہنا ہے کہ اللہ کے اعداء میں شامل نہیں رہنا۔ یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ عجیب طریقے سے اکٹھی ہو کر باتیں کر رہی ہیں، سورۃ النصر اور سورہ لہب، کہ الفتح لدین اللہ واللہب لعدو اللہ۔ پچھلی صورت میں تھا کہ فتح اللہ کے دین کے لیے ہے مع النصرہ، اور اس صورت میں ہے اللہب لعدو اللہ مع الاہل، کہ لہب یعنی جہنم کا شعلہ یا اللہ کے عذاب کا شعلہ یہ اللہ کے دشمن کے لیے ہے، مع الاہل اس کے جو اہل و عیال اس کے ساتھ ہوں گے، جنہوں نے اس کی بے دینی میں مدد کی تھی، وہ بھی اسی طرح تباہ ہوں گے۔ جس طرح پچھلی صورت میں تھا دعویٰ الفتح لدین اللہ مع النصرہ، اور یہاں ہے اللہب لعدو اللہ مع الاہل۔ تو یوں دو صورتیں اکٹھا منظر پیش کرتی ہیں کہ دیکھو، ایک ہے اللہ کے دین کی فتح اور ایک ہے اللہ کے دشمن کی ضلالت۔ اب دین تمہارے سامنے ہے، پورا قرآن تمہارے پاس آ گیا، اب اللہ کے اعداء میں شامل ہونا ہے یا منصورین میں شامل ہونا ہے جن کے اللہ نے مدد کرنی ہے۔ فتح ہمیشہ دین کی ہوگی، دین جہاں ہے فتح وہیں ہے۔ بظاہر مال و دولت کم کیوں نہ ہو، افواج ہی افواج پھیلے گی، اور جہاں مال و دولت زیادہ کیوں نہ ہو، وہاں دین نہ ہو تو وہاں تباہیاں ہی تباہیاں ٹوٹیں گی، چاہے کچھ عرصہ کے بعد، چاہے زیادہ، چاہے روزانہ۔ اللہ کریم حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن پاک کا اواخر شروع ہو چکا ہے اور اللہ نے آخر میں آ کر پوری کی پورے وارننگ ارشاد فرما دی اور ساتھ خوشخبریاں بھی دے دیں کہ اب دین تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ جتنی زیادتی کرو گے اتنا نقصان ہوگا، جتنی اس کی حفاظت کرو گے اتنے فوائد ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔